السلام علیکم. یہ ویڈیو میری بہت ہی اچھی اور اہم ہے. اس میں سورۃ رحمان سے علاج کا طریقہ تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ یہ سورت کس طرح ذہنی، جسمانی، روحانی اور ہر طرح کی مشکلات سے نجات دلاتی ہے. یہ ویڈیو آپ شروع سے آخر تک سنیں. اس میں جن لوگوں کو صحت یابی حاصل ہوئی ہے ان کے انٹرویوز بھی شامل ہیں اور طریقہ علاج بھی تفصیل سے بتایا گیا ہے. ایڈوکیٹ ہوں، ہائی کورٹ میں وکالت کرتا ہوں، اور 2006-07 میں مجھے ہیپاٹائٹس بی اور سی، جسے عام لفظوں میں کالا یرکان کہتے ہیں، یہ ڈائگنوز ہوا تھا. سر نے مجھے بلیک کارڈ، جو پہلے بھی سر دکھا چکے ہیں، تو وہ سورہ رحمان کا طریقہ بتایا، اور وہ طریقہ بتانے کے دوران مجھے سر نے کہا کہ اپنا دل صاف کرو. جس چیز نے مجھے پنچ کیا اور مجھے آج بھی یاد ہے، اور سب کو معاف کرو، اپنی غلطیوں پہ شرمندہ بھی ہو جاؤ. تو یہ اس طریقے مطابق آپ نے 7 دن پورا کرنا ہے. میرا اپنا میریکولس رزلٹ ہے جو کہ سائنس نہیں مان رہی، اور مجھے بار بار یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوا ہوں، ٹھیک ہوا ہوں، ٹھیک ہوا ہوں. ویٹ گین، بی پی، یعنی کہ طرح طرح کے پنکریٹائٹس، آئی سائڈ ویک ہو گئی، یعنی کہ بہت ہی زیادہ مسئلے مسائل شروع ہو گئے تھے. ڈپریشن اس سے بڑھ کے تھا کہ لگتا تھا دنیا ہی ختم ہو گئی ہے. پھر کسی نے بتایا سورہ رحمان کا، تو سر کے پاس آئے، سر نے دعا کا بتایا، اور جب فل پروٹوکول کے ساتھ، جیسا کہ اس کا پروٹوکول ہے کہ دل صاف کر کے، سب کو معاف کر کے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے آپ اللہ کے سامنے پیش کرو، تو وہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اپنا کرم کر دیتا ہے. تو جب میں نے کیا تو پھر میں نے ایک دم جو ساری اتنی ہائی پوٹینسی کی میڈیسن لے رہی تھی میں چھوڑ دی. تو چھوڑنے کے بعد یعنی کہ یہ ہوا کہ جو میں ایک ایون یہاں تک ہو گیا تھا کہ میں کپڑے نہیں چینج کر سکتی تھی، کمبل کھینچ کے اپنے اوپر نہیں لے سکتی تھی، اتنی میری یہ ہڈیوں میں پین ہوتی تھی، اور پتہ نہیں کیا. وہ آٹومیٹکلی مجھے یاد نہیں رہا کہ ساری پینز کدھر گئیں اور کہاں غائب ہو گئیں. موازنہ طور پہ ڈاکٹرز حیران تھے کہ ود ان 7 days میری ریکوری ہوگی، کیسے بچ گئی، کچھ سمجھ نہیں آئی. یرکان ہو گیا تھا، اتنی اس کی رپورٹ ساری پڑی ہوئی ہیں، بغیر میڈیسن کے صرف دعا کرنے کے اوپر وہ بھی ٹھیک ہو گیا. اور میں کی پیشنٹ تھی، مسکولر ڈسٹرافی جسے کہتے ہیں، پروکسیمل مسل ویکنس. یوں کہہ لیں کہ میں بیڈ ریڈن تھی. ہر سال میرا پلازما فزس ہوتا تھا، پلازما ایکسچینج، وائٹ سیلز میرے خراب ہو جاتے تھے. مجھے ہیپاٹائٹس سی بھی ہو گیا. مجھے کسی نے کہا کہ آپ سر سے ملیں اور سر سورۃ رحمان سے علاج کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے ایک تو یہ الٹیمیٹ ریمیڈی، یہ مجھے یقین ہی نہیں تھا، میں بھی عقل کے اس میں پھنسی ہوئی تھی. اتنے دھکے کھانے کے بعد کہ سب ڈاکٹرز نے تو جواب دے دیا اور کیوریبل ڈیزیز ہے بھی نہیں. تو جب میں سر کے پاس آئی، میری اچھی خاصی ڈسکشن بھی ہوئی اور میری آرگیومنٹس بھی ہوئے. میں اس چیز کو ڈینائی کر رہی تھی کہ نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے. تو جب میں نے سورۃ رحمان کا سنا اور وہ دعا کا جو ایٹ فرسٹ ڈے تھا میرا پہلا دن، تو میں نے وہ سارا 3-4 گھنٹے جو ان کے ساتھ گزارے، تو اس میں سارا بار بار یہ یعنی اللہ والی دعا کا بتایا انہوں نے کہ اللہ کو پیار سے پکاریں، انکنڈیشنل لو ہے، اور پورے دل سے سب کو معاف کریں. شاید میں خود سے ہی پیار نہیں کر رہی تھی. پہلے میں بہت غصے والا تھا. میرا بڑے بھائی کے ساتھ کسی وجہ سے جھگڑا ہو گیا، جس کی جو مجھ سے برداشت نہ ہوا، اور میں نے غصے میں آ کر گندم میں رکھنے والی گولی کھا لی. میرے گھر والے مجھے قریبی ہاسپٹل لے گئے، تو وہ انہوں نے جواب دے دیا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. پھر وہ مجھے سروسز لے آئے. انہوں نے میرا اسٹمک واش کیا، میں بہت زیادہ پین میں تھا، میں بے ہوش ہو گیا. انہوں نے کہا کہ اس کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، آپ اس کا جو بھی ہے جلدی کر لیجیے گا اور اس کو رات کو ہی دفن کر دیں. تو گھر والوں نے بھی بالکل ایسے ہی کیا جیسے ڈاکٹروں نے کہا تھا. تو انہوں نے میرا ٹائم پورا ہونے کے لیے مجھے وارڈ سے باہر میرا بیڈ رکھ دیا تھا. تو وہ ٹائم گزرتا گیا جو انہوں نے ٹائم پیریڈ دیا تھا. اگلے دن صبح ڈاکٹر صاحب کو ادھر سے گزر ہوا، ڈاکٹر صاحب نے مجھے دیکھا اور میرے کزن سے پوچھا بھی اس سے کیا مسئلہ ہے، یہ اتنا ینگ بچہ ادھر کیوں پڑا ہے، اس کا علاج یا ٹریٹمنٹ کیوں نہیں کر رہے. تو میرے کزن نے بتایا کہ جی اس نے گندم میں رکھنے والی گولی کھائی ہے، اور ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے پھر میرے کزن سے بات کی اور میری والدہ کو بلا کر دعا کرائی. تو میری والدہ بہت زیادہ، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ جب سب ڈاکٹر کہتے کہ اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے میری والدہ کو یقین دلایا کہ آپ اس کے لیے دعا کریں تو آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، اللہ آپ کی موڑ نہیں سکتا.
तो वो एक बहुत मुश्किल मेरी वालदा के लिए पोजीशन थी। तो मेरी वालदा ने दुआ की और 7 दिन मुझे भी सूरह रहमान सुनाई गई। मेरे सारे खानदान ने 7 दिन सूरह रहमान सुनी मेरे लिए। 7 दिनों के अंदर कई मरतबा मुझे 3 मरतबा बिजली के झटके लगाए गए, मेरा स्टमक वॉश किया गया। कई मरतबा ऐसी पोजीशन हुई कि जैसे मैं अब खत्म हुआ, लेकिन जैसे 7 दिन पूरे हुए मैंने अपनी आंखें खोल दी। पहली बात तो ये कि सादा जो तरीका है जिसमें ना किसी को मेरे तक आने की ज़रूरत है, ना किसी भी और से या मेरे से इजाज़त लेने की ज़रूरत है। आप में से कोई भी किसी भी मज़हब से, किसी भी मसलक से, किसी भी फ़िरके का है, दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ है, तो वहीं बैठे हुए इस थेरेपी को खुद अपने ऊपर अप्लाई कर सकता है या दूसरे के ऊपर अप्लाई कर सकता है। लेकिन छोटे बच्चों का, जो मैंने बार बार कहा है, जो 12 साल से छोटे हैं, नाबालिग बच्चे नहीं, उनके माँ बाप सुने, और जो बड़े हैं वो सब खुद सुने। कारी बासत मिस्री की आवाज़ में बग़ैर तर्जमे की सूरह रहमान की किरत, वो आम सीडी डाउनलोड, सीडी पे रिकॉर्ड हो जाती है, मोबाइल्स में हो जाती है, व्हाट्सएप पे एक दूसरे को दे देते हैं, इंटरनेट से, यूट्यूब से मिल जाती है। नहीं तो बाबा जी ने जो अपने हाथ से वेबसाइट खुद बनाई या बनवाई थी www.alrahman.com, उस पर अब ऐप भी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें सुनने का तरीका, डेज सैयद शाकिर उदैर साहब ने वो सारा उसको अरेंज करके कर दिया। वो कर लें, कोई कर लें। आप सूरह रहमान कारी बासत मिस्री की आवाज़ में अपने आँखें बंद करके सुबह, दोपहर, शाम या किसी भी वक्त जब आपको वक्त मिल जाए, आप उस वक़्त फ़ारिग हो, 15-20 मिनट, 21 मिनट की किरत है, उसको यकसुई से, शर्त वाहिद है यकसुई, तवज्जो और यकसुई से उसे दिल के कानों से सुने। इन कानों से तो सारे ही सुनते हैं, सारी मखलूक़ात सुनती हैं, तो दिल के कानों से सुने कि ये नूर की बारिश है, आप हैं और अल्लाह है, उस वाइब्रेशन को फील करना है। सुबह, दोपहर, शाम आँखें भी इसलिए बंद करनी है कि आपका ध्यान इधर उधर से कट जाए। तर्जमे के बगैर वाली सुननी है इसीलिए कि आपका ध्यान तर्जमे में, मानी में, लफ्ज़ों में ना चला जाए। मैं लफ्ज़ों के मालिक की तरफ से बात कर रहा हूँ। सूरह रहमान भी कुछ नहीं करती, आयतुल कुर्सी भी कुछ नहीं करती। अगर आप उसके अंदर बात को समझें तो आयतुल कुर्सी वाला करता है, सूरह रहमान वाला करता है। तो उसको सुबह, दोपहर, शाम उसके आगे पेश हो जाना है। सूरह रहमान वाले के आगे, जो रहमान है, खुद रहमान है, उसके आगे पेश हो जाएं। सुबह, दोपहर, शाम आंखें बंद करके पास आधा गिलास पानी रख लें और 1 हफ़्ता बिला नागा ऐसे कर लें। अगर किसी दिन आप सुबह, दोपहर, शाम नहीं सुन सके तो कम से कम एक बार ज़रूर सुनी हुई हो, चाहे 2 आयतें ही सुनी, फिर उठना पड़ गया या सो भी गए, वो हो गई है उस वक़्त की। और इसमें किसी पाकी पलीती की भी शर्त नहीं है। मुख्तलिफ हालतें होती हैं, मरीज़ की ऐसी हालतें होती हैं, वो वुज़ू किया पाकी नहीं हासिल कर सकता, या ख़वातीन में ऐसे कोई मसाइल आ जाते हैं। सुनने की शर्त तवज्जो और यकसुई है। जैसे आप वॉशरूम में बैठे भी अगर अजान आ रही है, मस्जिद से किरात हो रही है, आप सुन रहे होते हैं, तो उसके लिए जो वाहिद शर्त है वो आपका दिल पाक हो। आपको तवज्जो और यकसुई से कहीं और ध्यान ना हो, सिर्फ पाक की तरफ, अल्लाह पाक की तरफ आपका ध्यान हो। आप हो, अल्लाह और वहाँ कहीं ये आवाज़ है। जब सुन लें, आँखें खोलें, आधा गिलास पानी लें या जितना आपने पीना है, 3 घूंट ही पानी ले लें। पानी लें, बिस्मिल्लाह पढ़ के देख लें पानी साफ़ है। देख के पानी पीने का मतलब ये है कि वो साफ़ है। आप उसके बाद पानी पकड़ें, आंखें बंद करें और अपने दिल में जितने शदीद प्यार से, जितने खुलूस से आप अल्लाह 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 3 बार उसके ज़ाती नाम से उसको पुकार सकते हैं। ये इसम अल्लाह ज़ात है, उसको ज़ाती नाम से उसको अपने दिल में पुकारें, ज़ुबान से नहीं, दिल में, अपने ख्याल में पुकारें, प्यार से। आंखें बंद रखें और उस पानी को 3 सांसों में या 3 घूंटों में पी लें, फिर आंखें खोल दें। शिफा मिन जाने बल रहा है। इस तरह सुबह, दोपहर, शाम 7 दिन ये अमल करना है। 7 दिन के बाद सूरह सुन्नी बंद कर दें और पानी सुबह, दोपहर, शाम आप पीते रहें। इसी तरीके से पानी लिया, आंखें बंद की, 3 बार अल्लाह का पानी पी लिया, फिर आंखें खोल दी। और इसकी शुक्रिया मैं नहीं लेता, मुझे अब्दुल्ला कह रहे थे बहुत से लोगों ने शुक्रिया अदा, मैं शुक्रिया लेने का इंटाइटल ही नहीं हूँ। ना सूरह रहमान का मैं मालिक हूँ, ना सूरह रहमान मेरी ईजाद है। ये सैयद सफदर अली बुखारी, मेरे बाबा जी, जिन्हें बाबा जी मैं तो उन्हें कहता हूँ सैयद सफदर अली बुखारी, उन्होंने मुझे बता दिया और हज़ारों मेरे जैसे ठीक हुए हैं और हज़ारों आगे बता रहे हैं। तो ये कोई मेरा ट्रेडमार्क नहीं है, ये मैंने नहीं शुरू किया, तो मैं इसका कैसे शुक्रिया अदा करूँ। इसका शुक्रिया बेहतरीन ये है कि आप
اپنی زبان کی زکوٰۃ جہاں دن میں اتنی باتیں کرتے ہیں تو کسی مجبور کو، کسی مردہ دل کو زندہ کر دیں، کسی پریشان حال کو یہ طریقہ آپ بتا دیں اور اپنی مثال دیں. جب آپ شفا یاب ہوئے ہیں، آپ کا جو بھی مسئلہ تھا، لازمی نہیں ہے بیماری، اس سے رشتے ہو رہے ہیں جن کے رشتے نہیں بچیوں کے ہو رہے، انہوں نے اپنے دل صاف کیے ہیں، اس کے پیچھے جو تھیوری ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، اس کے پیچھے جو معرفت ہے، اگر اس کو آپ سمجھ جاتے ہیں تو اللہ کریم آپ کے اوپر مزید معرفت کے در کھولتا ہے. جن کے بے اولاد جوڑے جو ہیں وہ انہیں اللہ تعالیٰ اولاد بھی، وہ کہتے ہیں ہمیں اولاد ہماری حاصل ہو گئی ہے. کئی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار ڈوبے ہوئے تھے، کسی کی کوئی خاندانی الجھنیں تھیں، لڑائیاں تھیں، کچھ بھی تھا. وہ اس دن لڑکا آیا ہوا تھا کہ جی وہ اس کے اوپر قتل اس سے ہوا تھا، غلطی سے ہوا تھا، اللہ نے اس کو کرم کر دیا، بری ہو گیا، دوسری پارٹی نے معافی دے دی. ایک بچے سے اس دن گاڑی ریورس کرتے ہوئے ہمسائے کا بچہ گاڑی کے نیچے آ گیا. اس کے والدین بڑے سخت پریشان تھے اور کہ بچے نے جان کے تو نہیں کیا اور ہو گیا ہے، لیکن اب دوسرے لوگ جو تھے ظاہری بات ہے وہ معاف نہیں کر رہے تھے. میں نے انہیں بھی یہی کہا جی آپ 7 دن سن لیں، اللہ کریم کرم کریں گے. دوسری پارٹی نے بھی انہیں معاف کر دیا. تو مختلف سماجی الجھنیں، معاشرتی الجھنیں، نفسیاتی الجھنیں وہ بھی اسی سے ٹھیک ہو رہی ہیں. لیکن میں نہیں کہہ رہا، یہ تو میں آپ کو سورہ رحمان والے کے آگے پیش ہونے کو کہہ رہا ہوں. تو میں شکریہ اس کا یہ ہے کہ آپ آگے بتائیں، آپ آگے بتا دیں. آپ ڈاکٹر جاوید بن جائیں، آپ ڈاکٹر صاحب بن جائیں. پہلے آپ مریض تھے، آپ ٹھیک ہو گئے ہیں، اب آپ آگے بتاتے جائیں، آپ ہی ڈاکٹر صاحب ہیں. تو میں تو مرید بھی نہیں بناتا، میں مرشد بناتا ہوں. آپ سارے میرے مرشد ہیں، تو آپ آگے بتاتے جائیں. میں نے آپ لوگوں سے سنا ہے، آپ سے سیکھا ہے، آپ آگے بتاتے جائیں. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, share and press bell button. Thank you.